السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے بے انتہا بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ تم نے جس چیز کا سوال کیا ہم نے وہ ساری چیزیں تم کو دی ہے۔ منہ مانگی چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم جو چاہتے تھے وہ ہمیں ملا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ قوت سماعت، بصیرت، بصارت، بینائی، عقل، فہم، سوجھ بوجھ، یہ ساری وہ نعمتیں ہیں کہ آدمی اگر تنہائی میں بیٹھ کر غور کرے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر کسی سے سننے کی طاقت چھین لی جائے، اگر کسی سے بولنے کی طاقت چھین لی جائے، اگر کسی سے سمجھنے کی طاقت چھین لی جائے، اگر کسی سے حکمت کی طاقت چھین لی جائے، بصیرت کی طاقت چھین لی جائے، تو یہ ایسا نقصان ہے کہ اس نقصان کا کوئی تلافی نہیں ہے، اس نقصان کا کوئی تدارک نہیں ہے۔ نعمت کی قدر نعمت کے ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ان کے پیر میں چپل نہیں تھی، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں ننگے پیر چل رہا ہوں، اللہ نے مجھے چپل کی نعمت سے محروم کیا ہے۔ لوگوں کے پاس چپل ہے، قیمتی قیمتی چپل ہے، قیمتی قیمتی جوتا ہے، اور میرے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک مسجد، جامع مسجد میں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک شخص ہے جس کے پاس دونوں پیر نہیں ہیں، اس کے پاس پیر ہی نہیں ہے۔ تو فوراً شیخ سعدی علیہ الرحمہ اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں دو پیر عطا کیا ہے، گرچہ چپل نہیں ہے، اس بیچارے کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ میں یہ ساری باتیں صرف مقدمے کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اصل جو مضمون ہے، جو میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے کچھ ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر گنوایا ہے، اور وہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں نعمتان مغبوب کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمت ایسی ہے
جس سے انسان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یا دھوکہ کھا رہے ہیں، دھوکہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ دو نعمت صحت ہے اور فراغت ہے، یعنی وقت، خالی وقت اور صحت، یہ دو نعمت اللہ نے انسانوں کو ایسی دی ہے کہ اس دو نعمت سے انسان خسارہ اٹھا رہا ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے، دھوکہ کھا رہا ہے۔ دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی قیمتی چیز کسی کو دے کر اس سے گھٹیا چیز لے لیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ کسی نے ہم کو ٹھگ دیا، ہم نے قیمتی چیز اس کو دی، اس کے بدلے میں اس نے ہمیں ردی چیز دی، گھٹیا چیز دی۔ مثلا آپ نے کسی کو سونے کا ڈلا دیا، سونا دیا کسی کو، گولڈ دیا، اور اس کے بدلے میں اس نے مٹی کا ٹھیکرا دے دیا، تو اس کا نام ہے دھوکہ، کہ قیمتی چیز کو کھو کر گھٹیا چیز کو لینا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں سمجھائی ہے کہ انسان ان دو نعمتوں میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے، دو نعمتوں سے دھوکہ کھا رہا ہے۔ صحت، صحت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت صحت ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ آدمی کے پاس جب صحت ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ دینی بڑے بڑے کام کرتا ہے، دنیاوی بڑے بڑے کام کرتا ہے، دین کے بڑے بڑے کام۔ اور اگر صحت خدا نہ خواستہ کسی سے چھن جائے، بوڑھا ہو جائے، اس کے اعضاء اور جوارح کام کرنا بند کر دیں، کسی کا آنکھ کام کرنا بند کر دے، کسی کی زبان کام کرنا بند کر دے، کسی کا ہاتھ کام کرنا بند کر دے، کسی کا پیر کام کرنا بند کر دے، تو اس سے دین کا بھی بڑا بڑا نقصان ہوتا ہے اور دنیا کا بھی بڑا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر صحت ہے تو صحت کے ذریعے سے آدمی دنیا بھی کما سکتا ہے، نوکری بھی کر سکتا ہے، ملازمت بھی کر سکتا ہے، پیسہ بھی کما سکتا ہے، اپنے حقوق بھی ادا کر سکتا ہے، اپنے بچوں کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہے، بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے، ماں باپ کے حقوق ادا کر سکتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ صحت ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، صحت ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، صحت ہے تو ذکر و اذکار کر سکتا ہے، صحت ہے تو تلاوت کر سکتا ہے، تو دین کے بھی کام کر سکتا ہے، دعوت و تبلیغ میں دور دور تک جا سکتا ہے اگر صحت ہے تو، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ اور اگر صحت نہیں ہے، مفلوج ہے، معذور ہے، کوئی ایک اعضاء اس کا کام نہیں کر رہا، بیمار ہے، مریض ہے، تو اس کا دین میں بھی نقصان ہے اور دنیا میں بھی نقصان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اس صحت کو دے کر، اگر صحت دینی ہے تو اس کے بدلے میں گولڈ جیسی قیمتی چیز لو، اگر صحت کو خراب کرنی ہے یا صحت کو ختم کرنی ہے تو اس کے بدلے میں آخرت لو، اس کے بدلے میں جنت لو، اس کے بدلے میں اللہ کو راضی کرو، اس کے بدلے میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر و اذکار اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے بدلے میں دنیا کی جائز ضرورتیں پوری کرو، اس کے بدلے میں اچھی سے اچھی ملازمت کرو، اس کے بدلے میں اچھی سے اچھی تجارت کرو، اس کے بدلے میں اچھے سے اچھے انسانوں کا حقوق ادا کرو، اگر صحت کو لگا رہے ہو تو۔ اور اگر صحت کو گناہوں میں لگا رہے ہو اور اس کے بدلے میں جہنم خرید رہے ہو اور اس کے بدلے میں اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہو، اس کے بدلے میں خسارہ، ہلاکت اور بربادی مول لے رہے ہو، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے کسی کو گولڈ دیا اور اس کے بدلے میں مٹی کا ٹھیکرا لے لیا ہے، مٹی لے لیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لبدنک علیک حقا، تمہارے بدن کا تمہارے اوپر ایک حق ہے۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جو ہے دنیاوی کام کاج کر لیں، ملازمت کر لیں، پیسہ کما لیں، تو ہم غلط ہیں۔ ہمارے بدن کا ایک حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں
اور اس کے بعد اگر بدن بچ جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا کمائیں اور اس کے لیے دنیا کی جائز ضرورت پوری کریں۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، سب سے پہلا حق بندگی ہے کہ ہم اس جوانی سے، اس صحت سے اللہ کو راضی کریں، اس طاقت سے، اس قوت سے ہم اللہ کو راضی کریں، اور اس کے بعد بچ جاتا ہے تو دنیا کی جائز ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہم سے ہو یہ رہا ہے کہ نہ ہم دنیا کی جائز ضرورت اپنی صحت سے پوری کر رہے ہیں، نہ آخرت کما رہے ہیں، اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں، اپنی صحت کو ہلاک کر رہے ہیں، فضول چیزوں میں اپنی صحت کو لگا رہے ہیں، فضول کاموں میں اپنی جوانی کو خرچ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے بالخصوص نوجوانوں کی زندگی، جو زندگی کے عبادت کی ہے، جو زندگی کے اللہ کو راضی کرنے کی ہے، جو زندگی کے اللہ کے سامنے سرو سجود کرنے کی ہے، جو زندگی کے اللہ کے سامنے اپنی بندگی منوانے کی ہے کہ اے اللہ میں تیرا مضبوط بندہ ہوں، مستحق بندہ ہوں، میں تیری عبادت اچھی طریقے سے کر سکتا ہوں، تو جوانی کی پوری زندگی لہو و لعب میں، ایران تران میں، لایانی چیزوں میں، فضول کاموں میں اور فضول باتوں میں لگ رہی ہے۔ ایک نوجوان سو کر اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے، ایک نوجوان کھا کر اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے، کوئی شراب پی کر اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے، کوئی سگریٹ پی کر اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے، اور کوئی بدکاری میں مبتلا ہو کر اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کس طریقے سے جو اللہ نے اتنی عظیم اور اتنی بڑی نعمت صحت کی دی ہے، ہمارے نوجوان اس کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتانی مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اکثر لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، اور اس میں سے ایک نعمت ہے الصحہ یعنی صحت، دوسری نعمت ہے فراغت۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انسان کے قدم کو اس وقت تک ہلنے نہیں دے گا جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لے۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، کہ انسان کا قدم اس وقت تک ہلے گا نہیں جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ ہو۔ اس میں سے ایک سوال ہوگا کہ عن عمرہ فیما افنا، کہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی کو کہاں لگایا، بتاؤ۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ بتاؤ تم نے اپنی صحت کو کہاں لگایا، تم نے اپنی طاقت کو کہاں لگایا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا۔ جب تک ہم اس کا جواب نہیں دیں گے اس وقت تک ہمارا چھٹکارا نہیں ہے۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ سوال کریں گے، جب پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ تمہاری زندگی کہاں لگی ہے، یہ بتاؤ تمہاری صحت کہاں لگی ہے، یہ بتاؤ تمہاری جوانی کہاں لگی ہے، تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ نوجوان ہوں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری پوری زندگی موبائل پہ لگی ہے، نیٹ پر لگی ہے، انٹرنیٹ پہ، ہماری زندگی موبائل دیکھنے میں لگی، جوانی کی پوری زندگی۔ صحت کو ہم نے ضائع کر دیا موبائل کے اندر، آنکھ ضائع کر دیا، اور نیٹ پہ پوری زندگی ہم نے گزار دی، ڈریم 11 پر پیسہ لگا کر زندگی گزار دیا، اور ہم نے پب جی گیم اور جو بھی انٹرنیٹ پہ گیم اپلوڈ ہوتے ہیں ان تمام گیم کو کھیل کر پوری جوانی ہم نے نکال دی، کچھ نہیں کیا۔ تو اس وقت حسرت افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اس صحت کو غنیمت سمجھیں، اس کا صحیح استعمال کریں، ورنہ بہت افسوس ہوگا جب ہماری صحت گر جائے گی، جب ہم مریض ہو جائیں گے، جب ہم بیمار ہو جائیں گے، جب ہمارا جسم کام کرنا بند کر جائے گا۔ پوچھئے ان لوگوں سے جن لوگوں کے پاس صحت نہیں ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، پوچھئے ان لوگوں سے کہاں وہ علاج کروا رہے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنا پیسہ اپنے صحت کو صحیح کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں،
کیسے کیسے ڈاکٹر سے مل رہے ہیں، کہاں کہاں کا سفر کر رہے ہیں، لیکن آج ہمارا جسم تندرست ہے، صحیح سالم ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہمارے ہر جسم کے ایک ایک اعضاء سے سوال ہوگا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ آنکھ سے بھی سوال ہوگا، کان سے بھی سوال ہوگا، اور جسم کے ہر ایک حصے سے سوال ہوگا کہ آنکھ کیا دیکھتی تھی، زبان کیا بولتی تھی، قدم کدھر چلتے تھے، ہاتھ کدھر اٹھتے تھے، دماغ کیا سوچتا تھا اور دل کیا محسوس کرتا تھا، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ نے اتنی عظیم نعمت دی ہے، اس نعمت کی ہم ناقدری کر رہے ہیں، ہماری پوری صحت دنیا کے پیچھے لگ رہی ہے، یا تو دنیا سے الگ، آخرت سے الگ بیکار چیزوں میں لگ رہی ہے، یا دنیا میں لگ رہی ہے۔ ہم میں سے تو اکثر لوگ نہ دنیا کما رہے ہیں نہ آخرت کما رہے ہیں، بیکار کی زندگی ضائع کر رہے ہیں، بیکار کے کاموں میں اپنی صحت کو گوا رہے ہیں، بیکار کی چیزوں میں اپنی صحت کو لگا رہے ہیں، اپنی جان کو تھکا رہے ہیں، وہ اپنے جان پر رحم نہیں کر رہے، اپنے بدن پر رحم نہیں کر رہے، نہ کھانے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، نہ سونے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، نہ صاف صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کی صحت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جب قیامت میں ہم سے سوال ہوگا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو ہم کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اتنی قیمتی چیز کو جہنم کے بدلے میں خریدا، جہنم میں اپنے آپ کو ہم نے ڈھکیل دیا، سونا دے کر ہم نے مٹی کا ٹھیکرا لے لیا۔ زندگی کیسے گزارنی ہے اور زندگی کو کیسے قیمتی بنانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ گزر رہے تھے، راستے میں قبرستان تھا، قبرستان سامنے قبرستان تھا، ایک طرف اپنی سواری کو کھڑا کیا اور پھر دوسری طرف جا کر نماز ادا کیا، ٹھیک قبرستان کے سامنے جا کر نماز ادا کیا۔ ساتھ میں جو لوگ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ سوال کیا کہ آخر آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ یہ ویران جگہ ہے، قبرستان کی جگہ ہے، نہ یہاں پر کوئی مسجد ہے، نہ ابھی نماز کا وقت ہوا ہے، اور نہ ہی کسی طرح کی عبادت کا حکم ہے۔ اس وقت آپ نے اپنی سواری کو کھڑی کی، یہاں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ یہاں پر رک کر نماز ادا کر رہے ہیں، آخر کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں جب یہاں سے گزر رہا تھا تو میری نگاہ قبرستان پر پڑی، تو میرے دل اور دماغ میں یہ خیال آیا کہ قبرستان میں جتنے لوگ ابھی تک سما چکے ہیں، جتنے لوگ جا چکے ہیں، اب تو یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اپنے لیے کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں، اب تو ان کا عمل کا کھاتہ بند ہو چکا ہے، اب یہ کچھ نہیں کر سکتے، اب یہ وفات پا گئے ہیں، اب یہ جو کیے ہیں اس کا بدلہ وہ وہاں پا رہے ہوں گے۔ اچھا اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، اگر انہوں نے برا کیا ہے تو برا سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا، لیکن میں ابھی زندہ ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں، میں اپنے لیے کچھ عمل کر سکتا ہوں، اپنی آخرت بنا سکتا ہوں، جنت تیار کر سکتا ہوں، اللہ کو راضی کر سکتا ہوں۔ اسی خیال کی وجہ سے میں نے ٹھیک قبرستان کے سامنے اپنی سواری کو روکی ہے اور میں 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں۔ زندگی کو اتنی قیمتی بنانا ہے۔ کیا حرج ہے کہ آدمی اپنے خالی اوقات کے اندر اللہ کا نام لے لے؟ کیا حرج ہے کہ آدمی فارغ وقت میں اللہ اللہ کرے، الحمدللہ؟ ارے نہیں کچھ تو کم سے کم الحمدللہ کہے، نہیں کچھ کر سکے تو کم سے کم اللہ اکبر کہے، نہیں کچھ کر سکے تو کم سے کم سبحان اللہ کہے۔ آپ اس کو ہلکے میں مت لے کہ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ الفاظ بہت کہنے میں ہلکا ہے، بولنے میں ہلکا ہے، لیکن جنت کی ترازو میں یہ بہت ہی وزندار ہے۔ ایک مرتبہ جب کوئی آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو آخرت کے ترازو کا جو وزن ہوتا ہے وہ آدھا
ثواب سے بھر جاتا ہے، اور جب الحمدللہ کہتا ہے تو ترازو پورا کا پورا بھر جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان خلا ہے، خالی جگہوں میں ثواب بھر جاتا ہے۔ کوئی آدمی سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ جنت میں اپنا ایک درخت تیار کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس اگر پوچھا جائے تو کوئی وقت نہیں ہے۔ جب بھی پوچھا جائے کسی سے تو کہتے ہیں کوئی وقت نہیں ہے میرے پاس، فری نہیں ہوں، بزی ہوں، بہت بزی شیڈول ہے۔ لیکن ہمیشہ فضول کی بات کرتے ہیں، قصہ کہانی کرتے ہیں، یہاں کی باتیں، ان کی باتیں، ان کی باتیں، کہیں پر بھی بیٹھ کر غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے، کوئی قصہ کہانی چل رہا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے، 2 گھنٹہ 6 گھنٹہ ہمارا اس میں نکل جائے گا۔ لیکن پوچھا جائے تو بولے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ اللہ کا نام لے لیا جائے، اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کر لیا جائے، اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ قرآن کی 2 3 4 آیتیں پڑھ لی جائے، اتنا بھی ٹائم نہیں ہے۔ لیکن جب بات آئے کسی کرکٹر کی، بات آئے کھیل کود کی، بات آئے کسی نیتا کی، بات آئے کنٹری کے آپس میں لڑنے جھگڑنے کی، بات آئے پولیٹکس کی، اور تو ہم جو ہے چائے ٹپری پر بیٹھ کر لمبی لمبی کہانی، لمبے لمبے قصے، ایک دوسرے پر تجزیہ، ایک دوسرے پر تبصرہ ہم کر رہے ہیں، اس میں گھنٹہ ہمارا نکل رہا ہے، وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے، برباد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اپنے خالی وقت کو بھی غنیمت سمجھو۔ ایک تو آدمی مصروف ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، بزی ہوتا ہے، تو خیر وہ یا تو دنیا کما رہا ہوتا ہے یا دین کما رہا ہوتا ہے، یا تو دنیا مضبوط کرتا ہے یا دین مضبوط کرتا ہے، یا تو دنیا کی چیزیں حاصل کرتا ہے یا دین کی چیزیں حاصل کرتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نہ اس میں دین کا کام کرتا ہے نہ دنیا کا کام کرتا ہوا، وہ ایک دم فری ہوتا ہے۔ تو اس فری وقت میں بھی اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ الصحۃ والفراغ، فراغت کا جو وقت ہے، خالی جو وقت ہے، اس میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے یہ بہت مختصر سی زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے، فنا ہو جائے گی، اور موت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں ہے، کس بہانے سے آئے گی کسی کو معلوم نہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق پر حکومت دی تھی، ہر مخلوق پر کنٹرول دیا تھا۔ تو ان کی مجلس میں موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل بھی آ کر کبھی کبھی بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت اسرائیل آتے تھے تو ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا مجلس میں، اسرائیل فرشتہ بھی آیا، اور اسرائیل فرشتہ جب آیا تو اس شخص کو گھورنے لگا، زور زور سے گھور رہا ہے۔ تو اس شخص کو ڈر ہونے لگا کہ یہ موت کا فرشتہ ہم کو گھور رہا ہے، کہیں میرا وقت تو نہیں آ گیا، اب تو نکلنا تو نہیں ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب چلے گئے تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ مجھے ابھی اسی وقت یہاں سے ملک شام سے مجھے ہندوستان بھیج دیجئے۔ پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت اسرائیل کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے گھور رہے ہیں، خوب گھور رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرے موت کا وقت تو قریب نہیں آ گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر ہندوستان بھیج دو۔ ہوا پر بھی حکومت تھی، 1 سیکنڈ کے اندر یہ شام سے ہندوستان آ گیا، اور اگلے دن موت کا فرشتہ جیسے ہی وہ ہندوستان پہنچا ہے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے وہاں پر روح قبض کرنے کے لیے۔ روح قبض ہو گئی۔ پھر کسی موقع سے حضرت اسرائیل علیہ السلام جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آخر تم فلاں شخص کو کیوں گھور رہے تھے؟ تمہارے جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے ہندوستان بھیج دیجئے، کیونکہ اسرائیل مجھے گھور رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک لسٹ دی تھی،
ایک فہرست دیا تھا، اس میں اس کا نام تھا کہ اس کا روح کل قبض کرنا ہے، لیکن میں آج دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، شام میں بیٹھا ہوا ہے، اور کل اس کا روح ہندوستان سے قبض کرنا ہے۔ اس میں لسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان سے اس بندے کی روح قبض کرنی ہے، اور یہ تو آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ کل اس کا روح ہندوستان سے قبض کرنا ہے۔ تو میں غور سے گھور گھور کر یہی دیکھ رہا تھا کہ یہ ہندوستان کیسے پہنچے گا، کل یہ ہندوستان کیسے پہنچے گا؟ یہ تو آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں کوئی پلین تو تھا نہیں، سفر میں بہت لمبا ٹائم لگتا تھا، مہینوں اور 6 مہینہ لگتا تھا ایک ملک سے 2 ملک کا سفر کرنے کے لیے۔ تو میں اس لیے گھور رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے موت کی دعوت دیا کہ مجھے ہندوستان بھیج دیجیے۔ تو آپ اپنی کرامت سے اس کو ہندوستان بھیجے، اور میرا کام آسان ہو گیا، میں ہندوستان میں جا کر اس کا روح قبض کر لیا۔ الغرض سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں اس واقعے سے کہ کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ موت کس کی کس بہانے کب آ جائے گی، اس لیے ہم اس صحت کو غنیمت سمجھیں، ہم اس خالی وقت کو غنیمت سمجھیں، اللہ کے لیے اس صحت کو لگائیں۔ یہ وقت، یہ صحت ہمارے لیے گواہی دے گا، لیکن اگر ہم نے اپنی جوانی، ہم نے اپنی طاقت، ہم نے اپنی توانائی، ہم نے خالی وقت اگر دنیا کی کاموں میں، دنیا کی چیزوں میں اور لایانی چیزوں میں، فضول چیزوں میں، بیکار چیزوں میں، نہ جس کا دنیا سے کوئی فائدہ ہے نہ آخرت سے کوئی فائدہ ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لایانی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے، مکمل مسلمان وہ ہے جو لایانی اور فضول چیزوں سے بچتا ہے۔ مسلمان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی عمل بیکار ہو، وہ کچھ بھی بولے گا، وہ کچھ بھی کرے گا تو وہ فائدے سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہم جو کام کرتے ہیں اس میں کتنا کام ہم کسی فائدے کے لیے کرتے ہیں جس سے کسی کا یا اپنا یا دنیا کا یا آخرت کا فائدہ ہو جائے۔ تو ہم کو یہ پتا چلے گا کہ زیادہ تر کام ہم وہ کرتے ہیں جو لایانی ہے، جو فضول ہے، بیکار ہے، جس سے نہ ہمارا کوئی فائدہ ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، نہ کسی اور کا کوئی فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، بس بیکار ہے، منمانی، نفسانی، شیطانی کام ہے۔ بالخصوص میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جو لوگ بوڑھے ہو گئے اب تو وہ پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنی جوانی کیسے گزاری، ان کو خود احساس ہو رہا ہوگا کہ جب اللہ نے طاقت دی تھی، جب اللہ نے صحت دیا تھا، جب اللہ نے قوت دی تھی تو میں اس وقت کتنا اللہ کو راضی کرتا تھا، کتنی عبادت کرتا تھا اور کیا کرتا تھا، وہ تو ان کو اب پتہ چل رہا ہوگا، اور وہ احساس میں ڈوبے ہوں گے اور افسوس بھی کرتے ہوں گے کہ کاش میں 25ویں سال میں اور 24ویں سال میں اور 18ویں سال میں یہ کر لیتا، یہ نہیں کرتا تو آج میری یہ نوبت نہیں ہوتی، آج میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا اور اللہ میرا مجھ سے اتنا راضی ہو جاتا۔ وہ تو اپنا جائزہ لے رہے ہوں گے، لیکن میں بالخصوص نوجوان سے کہتا ہوں کہ اللہ نے ابھی 18 سال کی عمر میں، 24 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں ہمیں رکھا ہے، ہمارے گھٹنوں میں طاقت ہے، ہمارے بازو میں طاقت ہے، ہماری آنکھ میں طاقت ہے، ہمارے زبان میں طاقت ہے، اللہ نے صحت دی ہے، قوت دیا ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین پر خرچ کریں، آخرت کے لیے لگائیں، آخرت پر لگائیں، فضول چیزوں میں، فضول کاموں میں اور فضول طرح کی باتوں میں اپنی صحت کو اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، ورنہ پھر ہم بڑھاپے میں جب جائیں گے تو ہم کو بھی احساس ہوگا کہ ہم نے ضائع کر دی زندگی۔ میں آخری بات کہہ کے آپ کے سامنے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا جو کسی بھی انسان کو کام کرنے کے لیے ہائر کرتی ہے، کسی بھی کوئی کمپنی ہائر کرتی ہے تو ان کا یہ دستور ہے کہ نوجوان ہونا چاہیے، اور اگر بوڑھا ہو گیا تو اس کو ریٹائر کر دو، اس کی ایک عمر ہے۔ ہر کمپنی میں کام کرنے کے لیے جو شرط ہے اس شرط میں سے یہ ہے کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے کہ یہ کام کر سکے، اس کی صحت ہونی چاہیے، نوجوان ہونا چاہیے، اور بڑھاپے تک یا 60-65 سال کے اندر میں اس کو ریٹائر ہونا ہے، وہ چاہے سرکاری نوکری ہو یا پرائیویٹ نوکری ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں اپنے بندوں سے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرے تو وہ جوان رہے، کیونکہ جوانی کی عمر کریم زندگی ہے، اصل زندگی ہے، اس زندگی کا اعتبار ہے،
اس زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی کہاں ضائع کی ہے، کیونکہ اس کے پاس آپشن ہے، دنیا کمانے کا بھی آپشن ہے اور دین کمانے کا بھی آپشن ہے۔ تو وہاں پر یہ پوچھا جائے گا کہ جب تمہارے پاس ساری طاقت تھی، ساری قوت تھی، سارا وسیلہ تھا، سارا ذریعہ تھا، تو تم نے کس کو چوز کیا، دین کو یا دنیا کو؟ بڑھاپے میں آدمی توبہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ وہ تو اب نوکری سے بھی ریٹائر ہو چکا ہے، اس کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ اب تو اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ مسجد پکڑو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو۔ میں بوڑھے لوگوں کی توہین نہیں کر رہا ہوں، ریئلٹی بتا رہا ہوں۔ ہر آدمی کو بوڑھا ہونا ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہر چیز سے ریٹائر ہو جاتا ہے، تو اب یہ سوچتا ہے کہ چلو مسجد پکڑ لو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو۔ کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اب کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ کمال تو وہ ہے کہ نوجوان ہے آدمی، اس کو کھیلنا بھی ہے، کودنا بھی ہے، جاب بھی کرنا ہے، شادی بھی کرنی ہے، اور ہر طرح کے وسیلے، ہر طرح کے ذرائع اس کے پاس ہیں۔ اس کے بعد ساری چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، اور اپنی صحت پر رحم کھاتا ہے، اپنی ذات پر رحم کھاتا ہے، اور اپنے پیدائش کے مقصد کو پہچانتا ہے کہ نہیں، میری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے سر و سجود ہونا ہے، اللہ کے سامنے اپنی جوانی کا جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے اپنی صحت کا جواب دینا ہے۔ اس لیے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں گا، زیادہ سے زیادہ دین سے جڑوں گا، دین کے کاموں سے جڑوں گا، تو یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے میں یہ حدیث سنا دیتا ہوں، پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر انسان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہے صحت اور خالی وقت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔